علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن کرجل واحد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور مومن یہ دونوں اس طرح ایک ہیں، فرمایا ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ و ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، کہ اگر ایک آنکھ میں درد ہو تو سارے جسم میں درد ہوتا ہے، اور اگر ایک جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو پھر سارے سر میں درد ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن کو دوسرے مومن کا درد ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کے بچے کو نوکری مل جائے تو ہماری نیندیں اڑ جائیں، کسی کی بچی کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے تو ہمیں تکلیف شروع ہو جائے، کسی کا گھر بڑا اچھا بن جائے تو ہم وہاں کہیں گے یہ پیو تے دا بھوکا مرتا سی جی بس اینو اللہ نے باپ پڑھ لی۔ بس تمہیں ایسا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہہ دے ماشاء اللہ کہ جی یہ اللہ کی چاہت سے بنا ہے، یا تو کہہ دے بارک اللہ، اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے، یا تو کہہ دے لا حول ولا قوت الا باللہ کہ ساری طاقتیں اللہ کے لیے ہے۔ بس یہ اچھی بات ہے۔ اگلی حدیث سنیے، ان سہل بن سعد پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن فی اہل الایمان بمنزلۃ الراس من الجسد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کی جماعت ایماندار آدمی کی، مومنوں کی جماعت میں ایماندار آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے سارے جسم میں سر کی ہے۔ بولیے جیسے سارے جسم میں سر ہوتا ہے، تو سر کی کیا ہوتی ہے؟ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعلم المؤمن من اہل الایمان کما یعلم الجسد لما فی الراس، آپ نے فرمایا جیسے جسم میں جب جسم تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو سر بھی اس کے تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ فرمایا مومن آدمی کی مثال سر کی طرح ہے، اگر ایک بھائی پریشان ہے تو سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگلی حدیث ان ابی موسیٰ پڑھیے رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن للمؤمن، فرمایا مومن مومن کے لیے ایسے ہے کل بنیان یشد بعدہ بعدا ثم شبک بین اصابعہ، آپ نے فرمایا مومن کی مثال دوسرے مومن کے لیے ایسے ہے جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کے لیے ہے، یا ایک دیوار دوسرے دیوار کی طرح ہے۔ آپ نے فرمایا جس طرح ایک اینٹ مل کر دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے اور پھر دیوار بنتی ہے، پھر عمارت بنتی ہے، پھر آپ نے یہ دونوں انگلیاں یوں ڈالی، یوں ڈال کے فرمایا جس طرح یہ میری انگلیاں انگلیوں میں ہیں، مومن بھی اس طرح مومن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ سوچئے کہ کتنا عرصہ ہو گیا نماز پڑھتے ہوئے، ہمارے دل آپس میں کیوں نہیں ملتے؟ کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کسی کا ذکر کرو ہم 4 عیب اس کے ساتھ بیان کر دیں گے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، عن ابن عباس پڑھیے رضی اللہ تعالی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا، یقول لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، آپ نے فرمایا وہ کیا مومن ہے، سمجھ رہے نا؟ تو اس نے کہا تو کی بندہ ہے، تو کی انسان ہے، اس طرح آپ نے فرمایا وہ کیا مومن ہے جو خود تو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سویا رہے؟ کیا وہ بھی مومن ہے؟ کیا اس کا یہ ایمان ہے؟ کبھی کسی بھائی اس حدیث سے، ان حدیثوں سے یعنی سختی سے بچنے کے لیے کبھی کوئی اچھی چیز پکے تو پڑوسیوں کے گھر بھیج دیا کرو، وہ نہ بلائیں کبھی خود جا کے بلا لیا کرو، ان کا کوئی بیمار ہو تو خود جا کے پوچھ لیا کرو جی آپ کا کیا حال ہے، پتہ چلا تھا آپ بیمار ہیں۔ نہیں جا سکتے پوچھتے تو کم از کم تنہائی میں دعا ہی کر دیا کرے۔ اگر یہ خطرہ ہے کہ جائیں گے تو آگے سے شر ملے گا، کچھ شریر لوگ ہوتے ہیں نا جن کے قریب جانے سے بندہ محفوظ رہتا، تو اس کے لیے پھر دور سے دعا تو کر دے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا دل تو صاف ہے، وہ جانے اور اس کا وَاذْكُرُوا، اللہ کہتا ہے میرا ذکر کرو، اذ کنتم اعداء، تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ،
میں نے تمہیں محبتیں عطا فرمائی ہیں. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا. دیکھو تم کیسے بھائی بھائی بن کے بیٹھے ہو. نہیں تو انسان کی فطرت پتہ کیا ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی 2 بہت ہی چھوٹے ہیں، وہ جوتی خالی پڑی ہو تو پڑی رہے، پر دوسرا بھائی پہن لے تو وہ چھوٹا برداشت کرتا نہیں. یہ اصل ہے ہماری، اصل ہے. قمیض پڑی ہوئی ہے، کھلونا پڑا ہوا ہے خالی، ٹوٹ جائے خیر صلاح. سکا بھائی لے لے تو بھائی برداشت کرتا نہیں، بہن لے لے تو بہن برداشت کرتی. اللہ کہتا ہے تمہاری اصل تو یہ تھی، یہ جتنی محبت ہے یہ تو میں نے تمہیں عطا فرمائی ہے، تو میرا اس پہ میری تعریفیں کرو. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر تم ساری زمین کے خزانے بھی خرچ کر دیتے تو ما الفت بین قلوبکم، پھر بھی تمہارے دلوں میں محبت نہیں پیدا ہو سکتی تھی. ولکن اللہ الف بینہم، یہ جتنی بھی محبتیں ہیں بھائیوں سے، اولاد سے، بیوی بچوں کی، یہ سب اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں عطا فرمائی ہے. تو پھر مجھ سے بھی محبت کرو اور میرے رسول سے بھی محبت کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.